الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ قبر کا امتحان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، اور اس کا عنوان اس کے نام سے ظاہر۔ اس میں درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 1 پر جامع صغیر حدیث نمبر 4580 کے حوالے سے جو لکھی پیش خدمت ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ازواج انبیاء کے واقعات سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم کس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ سنیں گے، اور ان کے کیا اوصاف تھے، اور اس تعلق سے ہمیں جو مدنی پھول چننے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کچھ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1 ہے۔ ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت یہ بنیادی نیت ہے نیک کام کے لیے۔ تو اس سلسلے میں اول تا آخری شرکت کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ثواب کے لیے۔ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ پھر حسب حال مزید نیتیں بڑھاتے چلے جائیں، ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سننا جب تک بیٹھ سکیں، آیات پڑھی جائیں گی اللہ کی رحمت کی امید پر، بغور سنوں گا، یہ بھی بہت اچھی نیت ہے۔ اور اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کہنے کی بھی نیت فرما لیجئے۔ نیکی کی دعوت دی گئی، یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، عمل کرنے کی کوشش کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو حسب حال جس قدر اچھی نیتیں کریں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز و جل کی جناب سے جو مجھے عطا ہوگا، اس کی رحمت سے امید ہے، اور میرے نام اعمال میں اس کے کرم سے جو نیکیاں ہیں میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے انبیاء صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، اولیاء عوام، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت ضیاء الدین مدنی، اور جملہ مسلمات و مسلمین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس اللہ کی نیک بندی کا تذکرہ سنیں گے کہ جو ایک نبی کی زوجہ ہیں، وہ نبی جو نبی کے اولاد میں سے ہیں، اور ان کے دادا بھی نبی ہیں، اور یہ اللہ کی وہ نیک بندی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، سبحان اللہ، اور ایک ایسے نبی کی والدہ ہیں کہ جن کے حسن و جمال کا چرچا ہے، اور آج تک اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج ہم حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ ہاں جی، ذکر خیر ہے،
جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، صالحات کا ذکر کیا جائے گا پھر بھی رحمت کا نزول ہوگا، اور ایک نبی علیہ السلام کی والدہ کا ذکر خیر کیا جائے گا، کیسی رحمتیں جھوم جھوم کر برسیں گی، انشاءاللہ ہم جھولیاں بھریں گے۔ تو حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام پاک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہزاروں نبیوں کے والد ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، اور حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جن کے حسن کا چرچا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3138 فرمایا الکریم ابن الکریم، شریف کے بیٹے شریف۔ حضرت راحیل بنت لیان رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی، ذہانت تو بہت سو کو ملتی، مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں کہ جو اپنی ذہانت کو دینی امور میں خرچ کرتے ہیں، اس سے نیکیاں کماتے ہیں۔ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا نفاست پسند بہت تھیں۔ اب بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نفاست پسند، صفائی پسند سمجھتے ہیں، ظاہری صفائی کا خیال ہے، باطنی صفائی کا توجہ بھی نہیں، خیال بھی نہیں، تکبر، حسد، بغض، کینہ، دنیا کی محبت، نہ جانے کیا کیا گندگیاں اندر بھری ہوئی۔ اور جو یہ صالحات ہیں، انبیاء کی مومنہ ازواج ہیں، سبحان اللہ، ان کی تو شان بہت رفع والا ہے۔ یہ ظاہری صفائی والی بھی ہوتی ہیں، باطنی صفائی والی بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ ظاہری صفائی ٹپ ٹاپ کو مگر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، وہ کیسے عجیب؟ تو ظاہری صفائی بھی ہونی چاہیے، حقیقی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوبصورت تھیں اور حسن و جمال میں بہت برتر تھیں۔ تفسیر در منصور حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکوی نے لکھا لِأُمِّهِ راحیل ثُلُثُ الحسن، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ صاحبہ راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کو تہائی حسن قدرت کی فیاضیوں نے عنایت فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جن کی زوجیت میں حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور اسی زمانے میں آپ کو نبوت بھی عطا کی جا چکی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے، تو اولاد کے حق میں دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ وہ لوگ جو کہ اولاد سے تنگ ہو جاتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں تو تربیت کیا کی، تو انہیں یہ چاہیے کہ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، بار بار جھاڑنا، اولاد پر سختی کرنا، یہ نہیں، نرمی 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 اور بس نرمی، اور زبان کا قفل مدینہ لگائیں، اور اپنی اولاد کے حق میں تربیت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، کہ اولاد کے حق میں دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا ہاشمی مولا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کی دعائیں مستجاب ہیں، یعنی مقبول ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3459 کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ اب بد دعا جو کر رہا ہے تو اللہ کے بندے تو دعا ہی کر دے بد دعا کے بجائے،
اور بد دعا قبول ہو گئی تو پھر کیا کرے گا؟ تیرا جنازہ اٹھے تو برباد ہو جائے، تو مر جائے، تجھے سانپ کاٹے، تجھے گولی لگے، اگر واقعہ ایسا ہو گیا تو یہ ماں بھی سر پکڑ کے بیٹھے گی جو بد دعا کرتی ہے، اور باپ بھی حسرت اور افسوس سے اور صدمے سے سر جھٹکتا رہے گا۔ تو بد دعا نہیں، دعا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حدیث نمبر ہے 5328، فرمایا نہ اپنی جانوں پر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے مالوں پر۔ ایسا نہ ہو کہ اتفاقاً وہ ایسی گھڑی ہو جس میں اللہ عز و جل سے جو مانگا جائے وہ ملے اور تمہاری یہی دعا قبول ہو جائے، میں مر جاؤں، میں غرق ہو جاؤں۔ نہیں، اس طرح نہ کہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعا نہ کریں، یا ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اولاد کے لیے بد دعا کرنا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ کھانے کے برتنوں کو صاف نہ کرنا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے، چراغ کو پھونک مار کر بجھا دینا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے۔ راہ علم مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 104 پر جو لکھا میں نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی جو بی بی محترمہ ہیں ان کا نام ہے لیہ بنت لیان، یہ ماموں کی بیٹی تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 فرزند، 6 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کا انتقال ہوا تو حضرت یعقوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، یعنی حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماموزاد بہن تھی۔ وہ ماموزاد بہن سے نکاح جائز ہے، اس شریعت میں بھی تھا، ہماری شریعت میں بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 فرزند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور قرآن پاک میں پوری سورت آپ کے نام مبارک سے، اور احسن القصص یعنی بہترین قصہ ہے قرآن پاک کا وہ سورہ یوسف میں جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے خواب دیکھا اور پھر بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے مصر میں پہنچے، وہاں پر غلام بنائے گئے، وہاں آپ کو بیچا گیا، پھر آپ قید خانے میں رہے، پھر آزاد ہوئے، بادشاہت عنایت ہوئی، قحط سالی ہوئی، اور پھر بھائی آئے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ آئیں، یوسف علیہ السلام کی والدہ، اور وہ پھر خواب کی تعبیر ہوئی۔ بہت ہی بہترین واقعہ ہے قرآن پاک کا۔ یہ ادھر ادھر کی سٹوریز اور افسانے اور جھوٹی کہانیاں پڑھنے کے بجائے قرآنی واقعات پڑھیں نا، ازواج انبیاء کے واقعات پڑھیں، سنیں، انشاءاللہ اس سے تربیت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ دلچسپی بھی ہے اس میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 شہزادے تھے، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ خزائن العرفان میں آیت نمبر 7 سورہ یوسف پارہ 12 کے تحت صدر الافاضل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اچھا، تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کافی عرصے تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ ہو سکی، تو دعا کی۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کسی وقت بھی ہمیں دعا مانگنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی دعا، انفرادی دعا، زبان سے دعا، دل ہی دل میں دعا، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو اور اسی میں دعا قبول ہوگی، نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے، دل ہی دل میں دعا کریں، وہ دلوں کی بھی سنتا ہے، دلوں کی بھی جانتا ہے۔ تو دعا کرتے رہیں۔ جو بے اولاد ہیں انہیں بھی چاہیے کہ علاج معالجہ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، کرائیں، جو بھی جائز ہے، اور تعویذات عطاریہ کی تراکیب بھی بنائیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو اولاد عطا فرمائی ہے اس طرح بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور اس کی رضا پر راضی بھی رہیں۔ تو حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہیں، تو انہوں نے دعا کی، تو حضرت یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت یعقوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 91 ایئرز، 91 سال کی آپ کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا جب وطن واپس آئیں تو اسی سال آپ کو ایک اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ان کا نام بن یامین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. اسی سال یعنی حضرت بن یامین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. جو عورت بانجھ ہوتی ہے، اس کے اولاد نہیں ہوتی، تو اس کو بانجھ کہتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی پیارا آسان سا مدنی نسخہ پیش کرتا ہوں. یا مصور، جو بانجھ عورت 7 روزے رکھے، 7 روزے، اور افطار کے وقت 21 بار پڑھے المصور المصور المصور، 21 بار پڑھے، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، اللہ تعالی اس کو نیک بیٹا عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح جنتی زیور میں ہے کہ 40 لونگ، یہ مسالوں میں استعمال ہوتا نا لونگ، 40 لونگے لے کر ہر ایک پر 7 بار اس آیت کو پڑھے. آیت انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک لونگ روز مرہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیے، اور اس درمیان میں ضرور شوہر کے ساتھ تخلیہ کرے. اور آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انشاءاللہ عز و جل اولاد ملے گی. مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 241. اور اگر کوئی چاہے کہ اولاد ملے اور ایسی اولاد ملے جو عقل مند ہو، ذہین ہو، آئیے اس کا بھی مدنی نسخہ پیش کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے گھریلو علاج، صفحہ نمبر 104. اس میں لکھا ہے حاملہ اگر بکثرت خربوزہ کھائے تو اولاد حسین ہوگی، صحت مند ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور اگر حاملہ لوبیا، سبزی پکائی جاتی کھائی جاتی ہے، ابال کر بھی لوگ کھاتے ہیں، اگر حاملہ لوبیا کثرت سے کھائے تو اولاد عقل مند پیدا ہو انشاءاللہ عز و جل. اور اگر یہ چاہے کہ اولاد در اولاد، اس کی اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد کم عقلی سے بیوقوفی سے محفوظ ہو تو کیا کرے؟ حدیث میں بیان کردہ نسخہ پیش کرتا ہوں. فیضان سنت میں میرے شیخ طریقت نے آداب طعام جو اس کا باب ہے اس کے صفحہ نمبر 262 پر لکھا ہے. کنز العمال حدیث نمبر 40815. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خیریت نشان، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے. تو دسترخوان پر کھانا سنت ہے، اور اگر کوئی کھانے کا ذرہ ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا، چاول کا دانہ وغیرہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے. زندگی خوشحالی میں گزرے گی اور اولاد در اولاد کم عقلی سے محفوظ رہے گی. احیاء العلوم میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں اور ریزوں کو چن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے، اور وہ ٹکڑے جو گر گئے تھے اٹھا کر چن کر کھا لیے حوروں کا مہر بنیں گے. تو جو اسلامی بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے میں نے عرض کیا المصور پڑھنے کا وظیفہ اور وہ 40
لونگ پر آیت پڑھنے والا اور آیت بھی بتائی، اور وہ خربوزہ اور لوبیا کھانا اور دسترخوان سے ٹکڑے وغیرہ گر جائیں تو اٹھا کر کھانے سے اولاد ہوگی کیسی؟ جو کم عقلی سے محفوظ رہے گی۔ اور سبحان اللہ، ایک طریقہ اور بھی عرض کروں، تربیت اولاد، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے، اس میں اس بات کی تربیت کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 50 پر ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی 2 بیٹیاں تھیں، اولاد نرینہ سے محروم ہونے کی وجہ سے افسردہ رہا کرتے تھے، اور بچوں کی امی پھر امید سے تھیں۔ کسی اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تو اس اسلامی بھائی نے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا۔ قافلے میں سفر اختیار کرنے کی برکت سے ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے، 30 دن پورے نہیں ہوئے تھے قافلے کے، دوران سفر بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ جب راہ خدا میں 30 دن کے سفر کے بعد گھر لوٹے تو عجیب منظر تھا، گھر میں خوشی بھی خوشی سے جھوم رہی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں مدنی منا، اور ان کے چہرے پر، یعنی جو عاشق رسول قافلے میں گئے تھے، ان کے چہرے پر جگمگاتی داڑھی شریف اور سر پر امام شریف کا تاج سجا ہوا تھا۔ مدنی چلن کے ناظرین، حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں، ان کے بچوں کی امی حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر آج ہم کرنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں نور العرفان میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے آپ بانج تھیں، ان کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی، یہ بنیامین کی ولادت کے سال میں وفات پائیں۔ جب حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی 2 سال، فقط 2 سال۔ اور حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں سے محبت کیسی تھی؟ سنیے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی ماں سے محبت کریں۔ ماں سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہمارا دنیا میں آنے کا، اس نے مہینوں اپنے شکم میں ہمیں رکھا ہے، ہمیں پالا پوسا ہے، اتنے سے تھے ہم، اور اس نے ہماری پرورش کی، ہمارے لیے سردی گرمی برداشت کی، دکھ سکھ جھیلے، اور ہم اپنی ماں سے محبت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو قافلہ آیا، قافلے والوں نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا، اور قافلے والے آپ کو ساتھ لے چلے۔ جب کنعان کے قبرستان سے گزر ہوا قافلے کا تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کنعان کے قبرستان میں جا کر اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حاضر ہوئے، اور خود کو قابو میں نہ رکھ سکے، سواری سے اتر کر قبر سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ ماں سے اتنی محبت تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ اسلامی بھائی جن کے والدین فوت ہو گئے، انہیں چاہیے کہ قبرستان میں حاضری دیں اور اس کا اجر و ثواب کمائیں۔ ہاں، اسلامی بہنوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ تو جن کے والدین یعنی والد اور والدہ دونوں یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گئے، انہیں غفلت نہیں کرنی چاہیے اور قبر پر حاضری دینی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، اس کے لیے بہترین جو وقت ہے نا، وہ اعلی حضرت نے لکھا ہے جمعے کا دن اور فجر کی نماز کے بعد۔ یہ والد یا والدہ کی قبر پر حاضری کے لیے بہترین وقت ہے۔ امیر اہل سنت نے نقل کیا مدنی پنصورہ میں کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، بخش دیا جائے۔ اب سورہ یاسین آتی ہوگی تو پڑھیں گے نا بھائی،
سورہ یاسین کا سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی. اور سیکھیں گے تو پڑھنا آئے گا نا بھائی. علم تو سیکھنے سے آتا ہے، اور وہ تو سیکھا نہیں باقاعدہ، بس دنیاوی تعلیم کے لیے مست رہے اور کوشش کی، قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ میں نے پیش کیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں. کنز العمال حدیث نمبر 45,536. فرمان مصطفیٰ دار قطنی حدیث نمبر 2587. جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اور اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا. فرمایا شعب الایمان حدیث نمبر 7911. جب تم میں سے کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے اس اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. کنز المال حدیث نمبر 45,548. بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے، اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ماں یا باپ کی طرف یا دونوں کی طرف رحمت بھری نظر سے دیکھتے ہیں. ماں باپ کی طرف نظر رحمت ڈالنا یہ عبادت ہے، اور اس میں ثواب رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. سمندری گنبد میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 تا 7 پر ہے. خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے. ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کی بھی کیا کہنے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. شعب الایمان حدیث نمبر 7856. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. امیر علیہ سنن لکھ رہے ہیں وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، عاجز ہرگز نہیں. تو ماں باپ کی طرف روزانہ 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ دیکھے تو 1000 حج کا ثواب مل جائے. نیکی کی دعوت کتاب میں بھی امیر علیہ سنت نے ماں باپ کے بارے میں بہت پیارا لکھا ہے. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان سے ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے، وہ ہم سے اور ہم ان سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے. اولاد کے اچھے یا برے اعمال فوت شدہ والدین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. ہم اصالے ثواب کریں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا. ہم قبر پر حاضری دیں گے، ان کو معلوم ہوگا. بلکہ مرنے والا جب اس کی قبر پر کوئی آتا ہے اس سے وہ انسیت پاتا ہے. جتنا اس سے قریبی تعلق ہو دنیا میں، اس کے مطابق اس کو انسیت ہوتی ہے، اس کو راحت ملتی. تو ہم اپنی ماں یا باپ فوت ہو گئے ان کو بھولیں نہیں، ان کے لیے اچھے اچھے عمل کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کریں. اپنی ماں یا باپ کی طرف سے مدرسہ بنا دیں، کوئی جامعہ بنا دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی اور کار خیر کر دیں. اصالے ثواب کرتے رہیں. دعا کرنے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، قرآن پاک پڑھیں کوئی خرچہ نہیں ہوتا. ماں باپ کے اصالے ثواب کے لیے قافلے میں سفر کریں، اجتماع میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. بہرحال حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ آپ کے فرزند ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ آپ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور یوسف علیہ السلام مصر کی طرف لے جائے جا رہے تھے، اس حالت میں آپ اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوئے اور والدہ کی قبر پر روئے اور بے ساختہ لپٹ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر. 11 کوكبا والشمس والقمر، قرآن نے کہا سورہ یوسف میں. تو تفسیر در منصور میں اس کے تحت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں 11 تارے، اور سورج سے مراد ان کی والدہ ہیں، چاند سے مراد ان کے والد ہیں. اور تفسیر خزائن العرفان میں ہے
کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے، ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ خواب آپ نے دیکھا شب جمعہ کو، یہ رات شب قدر تھی۔ ستاروں کی تعبیر کیا؟ 11 بھائی، سورج والد، چاند آپ کی والدہ یا خالہ، اور والدہ ماجدہ کا نام راحیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے قمر سے آپ کی خالہ مراد ہے، سجدہ کرنے سے تواضع کرنا اور مطیع ہونا مراد ہے۔ ایک قول یہ کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں سلام کی طرح سجدہ تحیت تھا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال تھی، 7 اور 17 کے قول بھی آئے۔ تو حضرت راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے کئی انبیاء پیدا ہوئے، اور یوں بھی آپ کو وہ تشبیہ دی گئی، کسی نے سورج سے دی، کسی نے چاند سے دی۔ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضری ہوئی، یعقوب علیہ السلام اور 11 بیٹے، تو اب یوسف علیہ السلام کی خالہ تھیں یا والدہ تھیں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے مختلف اقوال ارشاد فرمائے، کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ علامہ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کو زندہ کر دیا تھا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر تحقیقی طور پر واقع ہو۔ اس قول کے مطابق حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کو زندہ کیا گیا، اور یہ نبیوں کے معجزوں میں سے یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کو زندہ کیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کریمین کو زندہ کیا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ نمبر 112 پر لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان لانے پر آپ نے بہت پیارے پیارے ثبوت عنایت فرمائے۔ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں ہے، اس کا نام ہے شمول الاسلامی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے کتنے واقعات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ جاب القرآن میں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے 70,000 مردوں کو زندہ کیا۔ تو بہرحال حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک قول کے مطابق انہیں زندہ کیا گیا، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا آپ کے وہ اس کی تعبیر ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا، سجدہ تحیت۔ اور اس شریعت میں یاد رکھیے، ہماری شریعت میں، شریعت مصطفیٰ میں، شریعت اسلامیہ میں، سجدہ اگر وہ تعظیمی ہے تو حرام ہے، سجدہ عبادت ہے تو کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بنائے، اور ہماری اسلامی بہنیں انہیں بالخصوص صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ازواج انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہن، جو ازواج پاک مومنہ ہیں، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جو عورت تھی وہ کافرہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی کافرہ عورت تھی، واعلہ اور واہلہ، اس کا تذکرہ بھی اسی سلسلے میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک عبرت کی بات ہے۔ بہرحال جو ازواج انبیاء مومنہ تھیں، اللہ کی نیک بندیاں، اللہ ان کی سیرت پاک کو ہمارے اسلامی بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی اس کے لیے کوشاں ہے، چادر اور چار دیواری، جو اللہ نے فرمایا عز و جل، جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن میں، جو حدیث میں، جو بزرگوں نے فرمایا، اس کے مطابق ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں عمل کریں، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا۔
یہ چمن اور لالا زار، اور گھر میں آپ ڈیکوریشن پیس لگا لیں، فل اے سی آپ کا گھر ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، صوفہ رکھا ہوا ہے، بیڈ بچھا ہوا ہے، کوئی اس میں راحت و سکون تھوڑی، مال و دولت میں راحت و سکون تھوڑی، اللہ رسول کی یاد میں ہے، شریعت کی اتباع میں ہے، نمازوں میں ہے، روزوں میں ہے۔ مدنی چینل دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے، آپ درود پاک پڑھیں دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے، آپ نماز تہجد پڑھیں دیکھیں کیسے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کریں، یہ گھر کی جنگ بند نہ ہو جائے، گھروں میں ناچاکیاں بند نہ ہو جائیں۔ آپ فکر مدینہ کریں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات میرے مرشد نے عنایت فرمائے ہیں، نیک بننے کا نسخہ ہے، 63 مدنی انعامات پر عمل کریں، گھر کے اندر بھی سکون و اطمینان ہوگا، دل کے اندر بھی سکون و اطمینان ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ان مدنی انعامات پر عمل کرنے پر دنیا میں، نظام میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ خیر خیر خیر، عافیت 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 نصیب ہوگی۔ اسلامی بہنوں کو میں دعوت دوں گا کہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جائیں۔ دعوت اسلامی اسلامی بہنوں کو بھی آخرت کی تیاری کروا رہی ہے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اسلامی بہنوں کے ہی ذریعے۔ اسلامی بہنوں مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے اسلامی بہنیں قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ ان میں ترکیب بنائیں، آپ سیکھیں، آپ آئیں، آپ بھی مبلغہ بن سکتی ہیں، آپ بھی دین کی خادمہ بن سکتی ہیں، آپ بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی کنیز بن سکتی ہیں۔ اچھی صحبت تو اپنائیے۔ یہ مدنی برقع پہننے والی جو اسلامی بہن ہے، جو خاتون جنت کی سچی عاشقہ ہے، اس کی صحبت تو اختیار کیجئے۔ آپ صحبت اختیار کریں گے اس کی جو معاذ اللہ پینٹ شرٹ پہنتی ہے، جس کو شرم نہیں آتی، یہ لڑکی ہے لڑکا ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اور آپ اس کی صحبت میں رہتی ہیں، تو پھر آپ نیک کیسے بنیں گی؟ آپ اس کی صحبت میں رہیں گی جو ناچتی ہے، استغفر اللہ، چاہے خوشی ہو، چاہے کوئی فنکشن ہو، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو، شریعت نے اجازت تھوڑی دی۔ عورت تو وہی ہے، تو عورت کے معنی کیا ہیں؟ وہ پردے والی چیز ہے، چھپانے والی چیز ہے، یہ ظاہر نہیں ہو رہی بلکہ ناچ رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اس کی صحبت میں آپ رہیں گی، آپ کو آخرت کی تیاری کیسے نصیب ہوگی؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری وہ اسلامی بہنیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کی گود ہری ہو جائے۔ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو وہ اولاد عطا فرمائے جو زندگی میں بھی خدمت کرے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرے، اور قیامت کے دن سرخروئی کا سبب بنے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرے اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے گھر کو تصویروں سے، باگڑے بلوں سے پاک کریں، گھر میں کعبے کی تصویر لگائیں، تغرا لگائیں مدینہ شریف کا، گنبد خضرا دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل ٹھنڈا ہو جائے۔ گھر میں آیت الکرسی شریف کا تغرا لگائیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اس کا تغرا لگائیں، گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کی آمد ہوگی، گھر میں قرآن پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے۔ خاموشی کی فضیلت پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر 2، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ نمبر 3، خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نمبر 4، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مرحبا، آنے والی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ ہوگا انشاء اللہ عز و جل۔ یوم قفل مدینہ کا مطلب ہے یوم خاموشی۔ مدنی انعام نمبر 60، اس ماہ کی پہلی پیر شریف کو رسالہ خاموش شہزادہ کا مطالعہ فرما کر فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے 25 گھنٹے کا قفل مدینہ لگایا۔ آپ بھی اس ماہ کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منائیے۔ یوم قفل مدینہ کی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں مدنی انعامات کی ویب سائٹ
www.madaniinamat.net. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.